بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج ہم جن ولی کامل کے آستانہ شریف کی زیارت کریں گے وہ بزرگ ایک شہید راہ خدا ہے۔ انہوں نے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کیا اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آستانہ شریف کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی کہ آج بھی ان کے آستانہ شریف سے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت ملتی ہے اور بیماروں کو اپنی بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ان ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آئیے ہم ان ولی کامل کے آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ طلب جہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے۔ دوستوں، ان ولی کامل کا اصل نام کیا ہے وہ تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن آپ کو حضرت کالو پیر کہتے ہیں، اور چونکہ آپ شہید ہوئے تھے اس لیے زیادہ تر آپ حضرت کالو شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کے تعلق سے مکمل طور پر تو معلومات حاصل نہ ہو سکی، لیکن صاحب تذکرہ دوام نے لکھا ہے کہ آپ سلطان علاء الدین خلجی کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ جب سلطان علاء الدین خلجی کا لشکر گجرات آیا اور اس پر چڑھائی کی تو اس جنگ میں آپ کے سامنے بگدیو نامی ایک شخص آیا جو ظالم اور طاقتور شخص تھا۔ اس سے مقابلہ کرنے کے دوران آپ کے ہاتھوں وہ بھی مارا گیا اور آپ بھی شہید ہو گئے۔ وہ دن 12 ذی الحجہ ہجری 713 کا تھا، لیکن تذکرہ اولیاء اللہ نامی کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب سلطان علاء الدین خلجی کے لشکر نے گجرات پر چڑھائی کی تھی اس وقت سلطان اس لشکر میں خود شامل نہیں تھا، بلکہ الف خان اور اپنے وزیر نصرت خان کو اپنا لشکر دے کر سلطان نے گجرات میں لڑائی کے لیے بھیجا تھا۔ اس زمانے میں گجرات کی راجدھانی انہلواڑ تھی، جسے ایک زمانے میں پیران پٹن اور اب پاٹن کہتے ہیں۔ سلطان کے لشکر نے گجرات کی راجدھانی پر حملہ کیا اور وہاں پر فتح حاصل کی، اور یہ واقعہ 1297 عیسوی یعنی 1297 عیسوی کا ہے، اور ہجری 696 یعنی 696 ہجری تھی۔ پاٹن کی فتح کے بعد ملک الف خان گجرات کا صوبے دار بنا، اور سلطان علاء الدین کے دور ہی میں تمام کام کی ذمہ داری سرور خان نامی ایک شخص کو سونپ کر الف خان واپس دہلی چلا گیا۔ 3 سال کے بعد الف خان پھر سے پاٹن آیا اور حکومت کو سنبھالا، اور 16 سال تک یہاں کا صوبے دار رہا، یعنی ہجری 697 697 سے ہجری 716 716 تک، اور حضرت سیدنا کالو شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کا سال ہجری 713 ہے۔ وہ دور ملک الف خان کا تھا، اور اس وقت دہلی کا تخت سلطان علاء الدین خلجی کا بیٹا قطب الدین مبارک شاہ سنبھالے ہوئے تھا۔ الف خان کے زمانے میں مہدوی فرقہ بہت عروج پر تھا، اور ان کا فتنہ بڑا شدید تھا۔ انہوں نے کئی بزرگان دین اور علماء ربانیین کو شہید کیا تھا، تو ممکن ہے کہ حضرت کالو شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی انہوں نے ہی شہید کیا ہو۔ خیر، حقیقت جو بھی ہو اللہ بہتر جانے۔ حضرت کالو شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بترا نامی ایک راکشس، جسے ہم عام طور پر شریر اور خبیث جن کہتے ہیں، اس کو آپ نے زیر کیا اور اس کی شرارتوں سے لوگوں کو بچایا۔ آج بھی آپ کے آستانہ شریف میں آپ کی چوکھٹ پر ہی ایک جگہ بنی ہوئی ہے جسے راکشس کی چوری کہتے ہیں۔
ممکن ہے کہ حضرت کالو شہید علیہ الرحمہ نے اس خبیث جن کو اسی جگہ زمین میں گاڑ دیا ہو یا اسی جگہ اس کو مار دیا ہو۔ یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی جگہ ہے۔ حضرت کالو شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ شریف فیض و کرم کا بہتا ہوا دریا ہے۔ آپ کے آستانہ شریف پر ہزاروں لوگ آتے ہیں اور اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں۔ جادو ٹونے اور اثرات والوں کو بھی یہاں سے شفا حاصل ہوتی ہے، بے اولادوں کی گود بھر جاتی ہے، بیماروں کی بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ آج بھی آپ کے آستانے پر کئی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ آپ کے مزار شریف پر ایک عجیب سی جلالت محسوس ہوتی ہے۔ جب میں آپ کے مزار اقدس پر حاضر تھا اس وقت بھی محسوس کیا کہ آپ کے مزار پاک کا ایک الگ ہی رعب اور دبدبا ہے اور شان جلالت مزار شریف سے محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت کالو شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف ہر سال ذی الحجہ یعنی بقرہ عید کے مہینے کی 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے، جس میں کثیر تعداد میں لوگ حاضر ہو کر فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپ کا آستانہ شریف گجرات کے شہر پاٹن میں کالو پور دروازہ کے پاس روڈ پر ہی ہے۔ درگاہ شریف کے ایڈریس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔